ہوں گے یہ بھی ہمیں رسول اللہ نے بتا دیا، ہمیں جواب کیا دینے ہیں یہ بھی رسول اللہ نے بتا دیا۔ اللہ رب اللہ قبر میں جب جائیں گے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے بتا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، کہہ دینا ہمارا رب اللہ ہے۔ تیرا مذہب کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تیرے نبی کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھیے تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، تین چھوٹے چھوٹے ان کے جواب ہیں، ان تین جوابوں کو ہم یاد نہیں کر پا رہے، سب کچھ ہم یاد کر لیں گے تو یہ سوالوں کے جواب وہی شخص دے سکے گا جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ کہہ دے گا میرا اللہ ہے۔ یہ تین سوالوں کے جواب وہی شخص دے پائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر زندگی گزاری ہوگی، رسول اللہ کے طریقے اور رسول اللہ کی سنتوں سے پیار کیا ہوگا، وہی جواب دے گا جس نے اسلام کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، اسلام کے ضابطے اور قانون کو اگر مانا ہوگا، اپنی زندگی قانون کے مطابق گزاری ہوگی، وہی جواب دے سکے گا۔ ورنہ کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کچھ بھی ہو، کتنا ہی بڑا مفتی اور مولوی اور حافظ اور قاری، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس نے ڈھنگ سے زندگی نہیں گزاری ہوگی تو بڑے سے بڑا مفتی بھی قبر کے اندر ان تین سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ سوالوں کی جوابوں کی تیاری کرنا پڑے گی، اور تیاری کرنا اللہ رسول اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح میدان محشر میں ایک ہمارا پیپر ہوگا، اس میدان محشر کے پیپر کو بھی اللہ نے ہمارے سامنے آؤٹ کر دیا، اس میں کیا سوال ہوں گے وہ بھی ہمیں بتا دیا، اس میں جواب کیا دینا ہے ہمیں وہ بھی جواب بتا دیے۔ ورنہ دنیا میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے، کوئی ایسا کالج اور یونیورسٹی نہیں ہے جہاں کے جوابات کو پہلے بتا دیا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے جواب ہمیں پہلے بتا دیے کہ ان جوابوں کو اچھے سے یاد کر لو۔ میدان محشر میں بھی ہوگا، مجھے یہ عمر ہم نے جو دی تھی 50 سال 60 سال کہاں گزاری، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ جوانی دی تھی ہم نے، جوانی کو کہاں گزارا اس کا حساب دو۔ مال کہاں کمایا اس کا حساب دو، مال کہاں خرچ کیا اس کا حساب دو، جتنا جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا اس کا حساب دو۔ یہ سارے 5 سوال ہوں گے میدان محشر کے اندر، 3 سوال ہوں گے قبر کے اندر۔ ان سارے سوالوں کے جواب اللہ نے بتا دیا، بس ہماری کمی یہ ہے کہ ہم ان کو یاد نہیں کرتے۔ کس نے بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لئے کہ میں نے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تمام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا، خاص طور سے امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا، اللہ کے نبی نے فوراً ہمیں بتا دیے جلدی میری امت کے لوگوں تیاری کر لو قبر کی۔ میدان محشر میں کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تو ہے یہ کہ میدان محشر میں تم سے یہ سوال ہوں گے، ان کے جوابات تم یاد کر لو کہیں میری امت پھنس نہ جائے۔ یہ رسول اللہ کا ہم سے پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے، رسول اللہ امت محمدیہ سے ہم جیسے ناہنجاروں نالائقوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ساری زندگی روتے 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 اللہ کے نبی کی گزر گئی، صرف ہمارے چکر میں۔ اپنی بیٹی کے لیے نہیں روئے، بیٹیوں کے لیے نہیں روئے، دامادوں کے لیے نہیں روئے، چچا خاندان قبیلے کے لیے اللہ کے رسول کبھی نہیں روئے، اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول کبھی نہیں روئے، اپنے لیے اللہ کے رسول نے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف ہم جیسے نالائقوں کے لیے ساری زندگی اللہ کے نبی کہتے رہے میری امت میری امت میری امت، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنا تو ماں بھی ہمیں یاد نہیں کرتی، اتنا تو باپ بھی ہمیں یاد نہیں کرتا، اتنا تو اللہ کوئی بھی ہمیں یاد نہیں کرتا جتنا رسول اللہ 24 گھنٹے یاد کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے بڑی عجیب طریقے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم جیسوں کے لیے، آپ جیسوں کے لیے، سب کے لیے ایک مرتبہ دعا کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو تو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ نے